حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخل نخلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ایک کھجور کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ گھر سے نکلے، کہاں پہنچے؟ کھجور کے باغ میں۔ سجد فاطال السجود، فاطال السجود، لمبا سجدہ کیا۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف فخشیت ان یکون اللہ قد توفاہ، میں تو ڈر گیا، لگتا ہے اللہ نے آپ کو وفات دے دی، آپ کی وفات ہو گئی، لمبا سجدہ کیا۔ کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وفات دے دی۔ کہتے ہیں قال عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں فجئت انظر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا۔ خدشہ ہوا، محبوب ہے نا، اصلی محبوب جسے کہتے ہیں، اس لیے ادھر ہوا، اندیشہ ہوا، فکر لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کی محبت تھی اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ایک جھلک یہاں دکھ رہی ہے۔ کہتے ہیں فجئت انظر، میں دیکھنے لگا ٹکٹکی باندھ کے۔ فرفع رأسہ، اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا لیا۔ فقال مالک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ظاہری کیفیت کو دیکھا، جو ان کی چہرے پر جو پریشانی کے جو عالم تھے، اس پریشانی کے عالم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد بھانپ لیا۔ کہ مالک کیا ہوا، کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر یہ جو آثار ہیں وجہ کیا ہے؟ قالا فذکرت له ذلک، پورا جو کچھ میرے دل میں ابھرا تھا، جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی تھی، جو خدشہ مجھے ہوا تھا، وہ میں نے پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ پورا قصہ اور واقعہ سنا، فقالا، تب آپ نے جواب دیا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے اس امت کے لیے، ہر فرد کے لیے۔ فقال ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قال علی، جبریل آئے، مجھ سے کہا، پیغام کیا تھا؟ الا ابشرک، یہ جو اسٹائل ہے بیان کرنے کی، الا ابشرک، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دے دوں؟ یہ شوق دلانا ہے، اس چیز کی اہمیت کو دل میں بٹھانا ہے، اس کی تاکید اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ الا ابشرک، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دے دوں؟ کس بات کی؟ ان اللہ عز وجل یقول لک، اللہ رب العزت آپ سے فرماتا ہے، اللہ آپ سے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من صلی علیک صلاۃ، جس نے آپ پر درود پڑھا، صلیت علیہ، اللہ کہتا ہے میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ جو آپ پر درود پڑھے، مومن بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعا کرتا ہے۔ اس دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس پر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ بغیر سنے رحمت کا نزول کر دیا۔ سنتا ہے، اصل میں ہم نے کچھ عقیدے گھڑے ہیں، بنائے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلیل گھڑنی پڑتی ہے۔ اس عقیدے پر یہ دلیل دی گئی جو بے بنیاد ہے، بے اصل ہے۔ ومن سلم علیک، اور جو آپ پر سلامتی کی دعا کرتا ہے، سلمت علیہ، میں اس پر سلامتی نازل کرتا ہوں۔ آپ پر جو ایک مرتبہ درود بھیجے، میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے، میں اس پر سلامتی نازل کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھا کر